فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس سے بخشش مانگ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے والے تھے، لیکن اس کے بعد اس صورت کے نزول کے بعد، نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تسبیح، زیادہ تحمید اور زیادہ استغفار کرنے لگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بعد جب یہ نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ نہ پڑھا ہو سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح بخاری 4967، یعنی تو ہر عیب سے پاک ہے، اے میرے پروردگار یا ہمارے پروردگار، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں اور اے اللہ مجھے بخش دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور یہ دعا قرآن پر عمل کرتے ہوئے پڑھتے تھے، یعنی اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ سے، اور یہ ہے صحیح بخاری 4968۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں زیادہ بے فائدہ یا لغو کر بیٹھے، پھر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لے تو اس مجلس میں جو کچھ ہوا وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اسے کفارہ مجلس کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد کے ساتھ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ ترمذی 3433 اور محدث البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اور یہاں جو الفاظ ہیں انہ کان توابا، اس میں یہ جو کانا کا لفظ ہے یہ استمرار کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی جو پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، توبہ کر کے آتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہی پاتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ تسبیح کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا، اور ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہے اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہے، اور ہر وہ کمی اور ہر طرح کے نقص سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک قرار دینا۔ تو ایک تو تسبیح ہو گئی، دوسرا فرمایا کہ اس میں حمد ہے، کہ اور حمد کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور اس میں ایسی تعریف جو اللہ تعالیٰ کی جو کمال قدرت ہے اس کے سبب، اور اس تعریف میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی ہو۔ تو گویا تسبیح بھی کریں آپ اور حمد بھی، اور ان دونوں کے ساتھ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو تسبیح کریں، تحمید کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کریں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی مدح کریں، اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اور استغفار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔